نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا۔ سورہ نحل کا 13واں رکوع ہے، اس کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور یہ بڑی مشہور آیات ہیں۔ آپ اکثر خطبے میں، جمعے کے خطبے میں ان آیات کو سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور یہ بڑی جامع آیات ہیں۔ ان کو پوری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ان 3 آیات کے 6 الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دیا ہے۔ ان 6 الفاظ میں 3 کام کرنے کے اور 3 نہ کرنے کے، اور وہ تینوں ایسے جامع الفاظ ہیں کہ اس میں پورے دین کا خلاصہ کہہ لیں، پوری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ اور یہ اتنی ان کے ایک صحابی تھے اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ انہوں نے جس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ مکہ میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں، اس شخص سے ملتا ہوں، وہ کیا کہتا ہے۔ اس کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ نہ جائیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمیں حکم کریں، ہم 1-2 بندے چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر معلومات کر کے آتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اپنے کوئی 2 بندے بھیجے، اور وہ آئے، حضور علیہ السلام سے آ کر ملے اور آپ سے پوچھا کہ من انتا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ من انتا وما انتا، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں، یہ 2 سوال کیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من انتا، آپ کون ہیں، اس کے جواب میں فرمایا انا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ ہوں، بس اس سے آگے کچھ نہیں بتایا۔ دوسرا انہوں نے سوال کیا تھا ما انتا، آپ کیا ہیں، یعنی آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کیا ہیں؟ تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت پڑھ کے سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل، مجھے یعنی میری جو تعلیمات ہیں، جس چیز کا میں حکم کرتا ہوں، میرا اللہ جس چیز کا حکم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تم عدل کرو، احسان کرو، وإیتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو عطا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ 3 باتوں سے منع کرتا ہے، وینہی عن الفحشاء، برائی سے منع کرتا ہے، والمنکر، ناجائز کاموں سے، گناہوں سے منع کرتا ہے، والبغی، اور ظلم اور تعدی سے منع کرتا ہے۔ تو یہ آیت سنائی انہوں نے کہا دوبارہ سنائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سنائی، انہوں نے پھر کہا پھر سنائیے، پھر آپ نے سنائی۔ تو غرض انہوں نے اس وقت تک بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب تک ان کو یاد ہو جائے، اصل میں وہ یاد کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ہم جا کر اپنے سردار کو بتائیں گے تو وہاں میں بھول نہ جائے۔ تو بار بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریپیٹ کیا اور سنا، اور پھر جا کر اپنے سردار کو سنائی، اقسم بن سیفی کو۔ تو وہ پھر جو ہے وہ انہوں نے سنا اور اس کو پڑھا، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی زبردست تعلیمات ہیں، بہت اعلیٰ تعلیمات ہیں۔ بہرحال یہ آیات جو ہیں بڑی جامع آیات ہیں، اور بلکہ یہ پورا رکوع جو یہاں سے شروع ہوتا ہے بڑی ہی جامع ہدایات ہیں اس میں۔